وہ دیکھو جا رہا ہے وہ خلائی شٹل ہے یہ یار، بہت اوپر جا رہا ہے یہ تو، چاند پہ پہنچ جائے گا. ڈالر ہے، ڈالر ہے. اور مجھے بتایا جا رہا ہے، شعبہ تحقیق بتا رہی ہے 226 پہ پہنچ گیا. بھائی اس کو روکو، اس کے انجن خراب کرو، کوئی یہ ڈالر نیچے آئے. ہمارے روپے کے تو رنگ پسٹن ہی ختم ہو گئے، بقول جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، رنگ پسٹن بیٹھ گئے، تو پاکستانی روپے کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے. اچھا تو نہیں جاتا کسی کے کہنے سے. ایک شب کی تاریکی میں چند الو اداس بیٹھے تھے، ایک کہنے لگا کہ رات لمبی ہے، دوسرا کہنے لگا کہ چھوٹی ہے، تیسرا کہنے لگا یارو رات چھوٹی ہو کہ لمبی ہو، صبح کو نمودار ہونا ہے، ہم سب کو اندھا ہونا ہے. بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈالر کی وجہ سے ان کے اوپر کیا طوفان برپا ہوگا. ان کو ابھی ہر چیز میں عالمی سازش ہی دکھائی دیتی ہے. ویسے پاکستانی ایک منفرد قوم ہے، یقین کرو میں خود حیران ہوتا ہوں. یعنی اچھا پاکستانی قوم کو سازش کا بیانیہ بیچنا سب سے آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ، میں آپ بتا رہا ہوں، دنیا گھوما ہوں میں، پورا پاکستان گھوما ہوں. لوگ بولتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کی جگہوں پر گیا ہوں، عجیب و غریب مخلوقات سے ملاقات ہوئی ہے. یقین کر، مذاق نہیں کر رہا آپ سے، مطلب درویش ٹائپ آدمی ہوں میں. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے ذہین سازشی لوگ اگر ملے ہیں تو اسی ملک میں ملے، ذہین بھی ہوں اور سازشی بھی ہوں. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر سازش کا بیانیہ بیچنا بہت آسان ہے، کیونکہ گھر گھر سازش ہو رہی، محلہ محلہ سازش ہو رہی، دفتر دفتر سازش ہو رہی ہے. بلکہ ملک چلی سازش سے رہا ہے. ہمارا سسٹم آپ ہمارا چیک کریں، دفتروں میں سازشیں ہو رہی ہیں، گھروں میں سازشیں ہو رہی ہیں، ڈراموں میں سازشیں ہو رہی ہیں، اینکروں میں سازشیں ہو رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سازش کا بیانیہ نہیں بکے گا؟ ہر قسم کا بیانیہ بک جائے گا ہمارے ملک. دوسرا بیانیہ ہمارے ہاں دیکھو، یاد رکھو، ہمیشہ بھکاری کمپلیکس میں ہوتا ہے. آپ کی جو ایل سیز ہیں وہ رک گئی ہوئی ہیں. پوری فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو امپورٹ کرتی ہے پروڈکٹس وغیرہ، کیونکہ ان کی امپورٹ بیس ان کے پروڈکٹس ہیں، تو وہ نہیں چل رہا. اور وہ جو ہے اس کو انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جی کیش دو اور اپنا سامان لے لو. آپ کے بینکس کی ایل سیز جو ہیں ان کو کوئی آنر نہیں کر رہا. سو سچویشن از ویری بیڈ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن اور بھی مشکلات ہوں گی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے متوسط طبقے کے لوگ ہیں جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں یا ادھر ادھر، تو ان کو اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کلائم کر رہی ہے کرنسی. یو کے نے پاکستان کے لیے ایک عجیب سا رول بنایا ہوا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپ فرنٹ پورے سال کی پیمنٹ دیں. دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملک کے ساتھ اتنی محبت وہ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اور وہ مزید کمر ٹوٹ رہی ہے لوگوں کی. امپورٹرز جو ہیں وہ بالکل یعنی سہم کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ پلان نہیں کر سکتے بزنس ماڈل اپنا، کہ اگر روز ان کی امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے قیمت میں، تو کس پرائس پہ وہ بنائیں گے اور کس پرائس پہ اپنا پروڈکٹ بیچیں گے. آپ دیکھیں جیسے فوم انڈسٹری ہے یا اور لوگ ہیں کہ جن کی پوری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر بیس کرتی ہے، کیمیکلز وغیرہ پہ، وہ لوگ کیا کریں گے؟ سو یہ تو پرابلمز. تو تیسری بات یہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرو. سعودی عرب کی لیڈرشپ یہ رسک نہیں دینا چاہتی کہ وہ تنہا تسلیم کرے. پاکستان تسلیم کر لے گا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ میرا نہیں خیال ڈیفالٹ تک معاملہ جائے گا. خطرہ تو ہے اگرچہ، وہ قریب اس کے آپ کو رکھیں گے. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام کا بھی مطالبہ کریں گے. وہ اگر آپ یہ مطالبے مان لیں گے تو اس کے بعد کریں گے. اس کا حل بہت آسان ہے. ٹھیک، یعنی کرنے میں تو ظاہر دشواریاں ہوں گی امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن ہمیں کراچی جانا ہو، فرض کیجئے جہاز پہ نہیں جا سکتے، کار پہ نہیں جا سکتے، بس پہ بھی نہیں جا سکتے، راستہ تو معلوم ہے نا آپ کو. اگر موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ بھی ایون جانا پڑے تو آپ پہنچ جائیں گے اگر آپ کو راستہ معلوم. راستہ اس کا واضح ہے. راستہ اس کا یہ ہے کہ آپ پیوٹن کو دورے کی دعوت دیں. اچھا، آپ روس سے تیل خریدیں، آپ راشننگ کریں. 7-8 بلین ڈالر غیر ضروری امپورٹس پہلے ہی کافی بند کر دیں، اور بھی بند کر دیں. جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں وہ مگر چند مہینے کے کا مسئلہ ہے نا. 7-8 بلین ڈالر آپ نے بچانے. ٹھیک، چین آپ کا وزیر اعظم چلا جائے اور وہ عمران خان جائے تو اس کی بات وہ سنیں گے. اسٹیبل گورنمنٹ ہو اور وہ چند ٹیلی فون کالز کی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ بن جائے گی. ریلیشنز کمیٹی ہے،
اس کے سربراہ نے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا، میں نے اجازت نہیں لی اس کی، ایک پاکستانی سے جو امریکہ کے دورے پہ گیا تھا، سرکاری شخصیت سے یہ کہا کہ افغانستان میں آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہماری شکست کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ایک سپر پاور تھے، آپ نے 20 سال وہاں رہے، جنگ لڑی، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، عوام آپ کے ساتھ نہیں تھے، اور پاکستان نے تو 70,000 آدمی اپنا قربان کیے، 100-150 بلین ڈالر کا نقصان پہنچا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس نے ہنس کے کہا کہ ہم ایک سپر پاور ہیں اور ہماری لیڈرشپ کیوں سب کی مول لے، اور کیوں حضرہ تھا وہ، کیوں وہ اپنا لوگوں کے شرمندہ ہو، اور کیوں سیاسی قیادت اپنا مستقبل داؤ پہ لگائے؟ تو ہم تو کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے 3 چیزوں کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں امریکی، 3 چیزوں کا، جی بالکل واضح، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ یہ سیاستدان یہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں سے کوئی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک یہ مانگ رہے ہیں اڈے، امریکہ اڈے مانگ رہا ہے یہاں پہ، ہاں جی، یہ آپ کی سرزمین پہ وہ موجودگی چاہتے ہیں اپنی، افغانوں پہ ان کا غصہ ختم نہیں ہوا، اور اس کا غصہ ہم پہ بھی، ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے اس کے اکنامک ایفیکٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کسی طریقے سے بھی روک نہیں سکتے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان کراس روڈ پہ کھڑا ہے، پاکستان یہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ ڈرامہ چلتا رہتا ہے ہر 2-4 سال بعد کہ پاکستان بہت بڑی کراس روڈ پہ آ گیا، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو مختلف قوتوں کے مفادات ہوتے ہیں اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں وہ آتا رہتا ہے، لیکن اس دفعہ جو سچویشن ہے اس میں ایک بات بہرحال طے ہے کہ اس وقت پاکستان جو ڈیپینڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف پہ، اور آئی ایم ایف پہ حکمرانوں نے بار بار یہ کہا ہے، پرائم منسٹر جو اس وقت سیٹنگ ہیں اور جو اس سے پہلے گزرے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بھی کہ اگر ہماری ڈیل نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے سوائے ڈیفالٹ کے۔ تو اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ پاکستان ڈیفالٹ میں ہی ہے، یعنی جب ڈیفالٹ کا مطلب اگر لوگ نہیں سمجھتے تو یہ دوسری بات ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے inability to pay the loan، کوئی بھی جو scheduled لون ہے، کوئی بھی آپ کی جو پیمنٹ جو آپ کہیں پہ کسی کو او کرتے ہیں، اور ملکوں کی صورت میں جب آپ کسی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کو، یا کسی کنٹری کو فارن ڈیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یا ساورن ڈیٹ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ آپ جب آپ کے پاس انف پیسے نہیں ہیں آپ کی ٹریجری میں وہ ادا کرنے کے لیے جو بھی اسکیجول پیمنٹ ہے، تو اس میں آپ ڈیفالٹ میں ہی ہوتے ہیں، پریکٹیکلی یو آر ان ڈیفالٹ۔ لیکن آپ اس کے آگے پھر مختلف طریقے نکالتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا مطلب